السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 9 میں سبق نمبر 6 خون کا بدلہ کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ اس میں بیٹا پہلا سوال ہے مراد خان کو کس نے قتل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے مراد خان کو زخمی نوجوان نے قتل کیا۔ دوسرا سوال ہے مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ تو بیٹا اس کا جواب صفحہ نمبر 32 پہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نشان لگوا رہا ہوں۔ جو پہلا پیرا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرا آخر میں دیکھیں، سیکنڈ لاسٹ لائن۔ اس نے کہا میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا، لیکن افسوس۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تیسرا سوال، سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس کا جواب بھی بیٹا صفحہ نمبر 33 پہ پہلی لائن پہ ہے۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ اس کا جواب بھی اسی صفحہ نمبر 33 پہ چوتھے پیرے کے بعد ہے۔ ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے، کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ یہاں تک۔ اس کے بعد بیٹا آخری سوال ہے سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ صفحہ نمبر 34 پہ بیٹا یہ سیکنڈ لاسٹ پیرا ہے۔ سپن گل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی تو اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں، یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر ہمارے گھر میں اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کر دیں۔ سپن گل خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ بیٹا یہ آپ کے مختصر سوالات جو ختم ہوئے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 MCQs والا، پہلا ہے مراد خان خون میں لت پت پڑا ہوا تھا، اس کا جواب ہے چارپائی پر۔ دوسرا ہے زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی رنگت ہو گئی تھی، اس کا جواب ہے زرد۔ تیسرا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سپن گل کے جذبات میں، اس کا جواب ہے شدت آتی گئی۔ اس کے بعد چوتھا ہے وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے بندوق لے آئی، اس کا جواب ہے ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح۔ پانچواں ہے سپن گل نے گرم پانی سے نوجوان کے، اس کا جواب ہے زخم دھوئے۔ اگلا چھٹا ہے نوجوان نے سپن گل کی والدہ سے نام پوچھا، اس کا جواب ہے اس کے خامد کا۔ بیٹا یہ بک پہ نشان لگانے لکھنا نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درج الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا ہے غافل جس کا ہے متضاد بیدار، دوسرا ہے بدبخت جس کا متضاد ہے خوش بخت، کمی کا زیادتی، رحم کا ظلم اور ندامت کا فخر۔ یہ بیٹا ادھر ہی آپ نے سالو کر لینا ہے۔ اگلا سوال ہے بیٹا غلط اور درست جو ہے نا اس کی نشاندہی۔ پہلا ہے گاؤں کے لوگ مراد خان کے صحن میں جمع تھے، یہ غلط ہے۔ سپن گل نے کہا کہ جب تک والد کے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر نیند حرام رہے گی، یہ درست ہے۔ مراد خان نے کہا وہ دنیا سے ایک خوشی لیے جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ سپن گل نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، یہ غلط ہے۔ سپن گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی، یہ درست ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ جو سوال آپ نے اسی بک پہ جو ہے نا وہ سالو کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کرنے ہیں، تو اس میں بیٹا جو میں مذکر الفاظ ہے وہ بول رہا ہوں۔ پہلا ہے خون، وہ مذکر ہے، اور غم یہ مذکر ہے۔ اس کے بیٹا علاوہ جو باقی ہے رنگت ہے اور مشکل ہے اور جو ہے نا روح یہ مؤنث ہے، اور سوری وقت بھی مذکر ہے۔ یہ بھی بیٹا ادھر ہی آپ نے سالو کر لینا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے الفاظ کی جمع۔ حالت کی جمع حالات، مقصد مقاصد، شخص اشخاص، علم علوم، روح ارواح، احسان احسانات۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 7 جو ہے نا وہ کالم الف اور بے والا۔ اس میں میں بیٹا نمبرنگ بتا رہا ہوں، جیسے کالم الف میں ہے نا 1 2 3 4 5 6 7، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ پہلے میں نمبرنگ بتا دیتا ہوں پھر میں اس کے آپشن بھی بتا دوں گا۔ آپ نے کالم بے کی جو نمبرنگ دینی ہے وہ اس طرح ہے
4 6 5 1 2 7 3۔ جیسے پہلا رات ہے اس کا ہے خواب، آنکھ کا ہے آنسو، زخمی کا ہے زخمی کا ہے بے ہوش، اور گھر کا ہے چار دیواری، اور رفع کا ہے ختم، خون کا ہے لت پت، اور حسرت کا ہے کاش۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر جو 8 کے بعد جو یہ ہے اپنا غلط اور درست جملے روزمرہ کے مطابق، ٹھیک ہے، روزمرہ اہل زبان کی بول چال کو کہتے ہیں۔ تو اس میں بیٹا غلط جملے ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی سی غلطی کو پہچاننا ہوتا ہے اور صحیح کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے پہلا غلط جملہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ صوفے کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، تو بیٹا یہ صوفے کے اوپر نہیں بلکہ صوفے پر کتابیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے عبداللہ کی کھیل شاندار ہے، تو یہ غلط ہے، اس کا صحیح کیا ہے کہ عبداللہ کا کھیل شاندار ہے، کیونکہ کھیل جو ہے نا وہ مذکر ہے اس لیے کہا آئے گا۔ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میلوں کا فاصلہ ہے، تو اس کا درست جواب ہے لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میل کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اگلا بیٹا ہے 4 مہینوں کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے، تو یہ غلط ہوگا، اس کا صحیح ہے 4 مہینوں بعد، کے بعد نہیں، 4 مہینوں بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے۔ اگلا ہے عمران نے نئی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، نہیں، عمران نے نئی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ بارش برس رہی ہے، نہیں، بارش ہو رہی ہے۔ اگلا ہے وہ انگریزی کو جانتے ہیں، غلط، وہ انگریزی جانتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ ادھر ہی سالو کر لینا۔ سوال نمبر 9 جو ہے اگلا خالی جگہ والا، وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مراد خان کی حالت لہجہ بہ لہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگلا ہے سپن گل نے کہا تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے اس لیے معاف کرتی ہوں۔ اگلا ہے اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ اگلا ہے سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو بیٹا یہ خالی جگہ آپ نے ادھر ہی سالو کر لینی ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو درخواست ہے، درخواست کی جو تعریف میں بتا دوں کہ ایسی عرضی یا جو ہے نا وہ ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی کرنے کی استدعا یا گزارش کی جاتی ہے۔ اس کے بیٹا 4 اجزاء ہوتے ہیں، 4 حصے ہوتے ہیں درخواست کے۔ پہلا ہے سرنامہ، دوسرا ہے لقب، تیسرا ہے نفس مضمون، چوتھا ہے خاتمہ۔ تو آپ نے درخواست کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اس کے حصے آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ درخواست کا مضمون بیٹا سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں درخواست لکھی جائے۔ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کی ایک درخواست نمونے کے طور پر ملاحظہ ہو۔ یہ والی جو درخواست ہے آپ نے بیٹا یہ یاد کرنی ہے۔ بیٹا یہی آپ کا جو ہے نا وہ آج کے لیکچر میں ایکسرسائز کا ہے۔ اس میں جو سوال لکھنے ہیں میں ساتھ ساتھ بتا دیے، جو یاد کرنے ہیں وہ اپنے یاد کرنا ہے۔ صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں، نماز پنجگانہ کی جو ہے نا وہ پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔